اسلام اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف چند رسومات کا نام ہے، لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ تو آئیے آج ہم اس کے بنیادی عقیدے اور عمل کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام کے وہ بنیادی اصول آخر ہیں کیا؟ کس چیز پر اس کی پوری عمارت کھڑی ہے؟ آئیے اس سوال کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیے، ہر عمل اور ہر عبادت کی جو جڑ ہے نا، وہ ایک بنیادی تصور میں ہے، اور وہ ہے ایمان۔ یہی وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ تو اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے ہم ان 5 خاص نقاط پر بات کریں گے۔ شروعات ہوگی ایمان کی بنیاد سے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے، اس کے بعد عمل کے ستون کیا ہیں، پھر یہ کیسے ایک جامع طرز زندگی بنتا ہے، اور آخر میں اس سب کا مقصد کیا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمان کی بنیاد کی، یعنی عقیدے کو سمجھنا، کیونکہ کسی بھی عمل سے پہلے ایک مضبوط فکری اور ذہنی بنیاد کا ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ اسلام میں ایمان کا تصور بڑا دلچسپ ہے۔ یہ صرف کوئی جذباتی کیفیت نہیں ہے کہ بس دل میں جوش آ گیا، نہیں، بلکہ یہ ایک شعوری اور فکری فیصلہ ہے، ایک ایسی سمجھ جو دلیل اور غور و فکر پر قائم ہوتی ہے۔ اور اس پورے ایمان کا جو مرکز ہے، جو اس کا کور ہے، وہ ہے توحید، یعنی یہ عقیدہ کہ صرف ایک ہی خالق، رب اور آقا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بنیادی تعلیم ہے۔ ذرا اس اقتباس کی گہرائی کو دیکھیے، یہ کتنی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ توحید کا عقیدہ انسان کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ وہ پھر ہر چیز میں، ہر ظاہری سبب کے پیچھے اسی ایک قادر مطلق کی کارفرمائی کو دیکھنے لگتا ہے۔ دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ مل جاتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ اور اس کی تفصیلات یہ آتی کہاں سے ہیں؟ چلیے اب ان بنیادی ذرائع کو دیکھتے ہیں جو اسلامی عقیدے اور عمل کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ رہنمائی کے 2 بنیادی سورسز ہیں۔ پہلا ہے قرآن، جسے اللہ کا لفظی کلام مانا جاتا ہے، اور دوسرا ہے سنت، یعنی ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی تعلیمات۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ سنت دراصل قرآن کی عملی تشریح ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ان تعلیمات پر اپنی زندگی میں عمل کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے عقیدے کی بنیاد کو سمجھ لیا ہے، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ عمل میں کیسے ڈھلتا ہے، آخر ایمان کو ایکشن میں کیسے لایا جاتا ہے۔ یہ ہیں اسلام کے 5 عملی ستون۔ ایمان کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اندر کے ایمان کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف کچھ جسمانی حرکات نہیں ہیں۔ جیسا کہ اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے، اصل چیز ہے نیت اور کیفیت، یعنی اس میں باقاعدگی ہو، عاجزی ہو، اور دل میں اللہ کا قرب اور اس کا احساس ہو۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ستون صرف الگ الگ رسمی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مومن کی زندگی میں ایک مستقل ردھم پیدا کرتے ہیں، روزانہ، ہفتہ وار اور سالانہ، ایک ایسا چکر جو اسے لگاتار اپنے عقیدے سے جوڑے رکھتا ہے۔ چلیے اب ذرا اس دائرے سے باہر نکلتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسلامی اصول صرف ذاتی عبادت تک محدود نہیں، بلکہ یہ سماجی اور معاشی معاملات پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ معاشی اصولوں میں دیکھیں تو یہاں ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ ربا یعنی سود اور صدقہ یعنی خیرات۔ اسلام سود کو سختی سے منع کرتا ہے۔ اسے ایک ایسی بیماری کہا گیا ہے جو سماج کی دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کر دیتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس صدقہ کو پاکیزگی اور اجتماعی فلاح و بہبود کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور جب بات آتی ہے سماجی نظام اور انصاف کی، تو جہاد کے تصور کو صحیح سے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس ماخذ کے مطابق اس کا اصل مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مقصد سماج سے ظلم، فساد اور فتنے کو مٹا کر امن قائم کرنا ہے۔ تو اب ہم اپنے اس سفر کے آخری مرحلے پر آ گئے ہیں۔ یہاں ہم ان تمام تصورات کو جوڑ کر دین کے اصل اور حتمی مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسلام کا اصل مقصد، اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ یہ صرف چند عقیدے یا رسومات نہیں ہے، بلکہ اس کی روح یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بندگی اور اطاعت کا ایک خاص، ایک گہرا رشتہ قائم کیا جائے۔ اور یہ جو رشتہ ہے نا، یہ زندگی کے کسی ایک پہلو تک محدود نہیں ہے، یہ بہت جامع ہے۔ یہ انفرادی عبادت سے لے کر اجتماعی اور سماجی تعلقات تک،
سیاسی اور معاشی معاملات سے لے کر اخلاقیات اور آداب تک، یعنی زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آخر میں ایک اہم سوال سامنے آتا ہے، آج کی اس جدید دنیا میں ان بنیادی اصولوں کی تشریح اور ان پر عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔